غلطی تو مولانا طارق جمیل صاحب کی ہے، اور مولانا صاحب آپ کو معافی مانگنی بھی چاہیے۔ آپ کی غلطی کیا ہے؟ آپ کی سری غلطی یہ ہے کہ آپ نے سچ بول دیا۔ اس دور حاضر میں، اس معاشرے میں جہاں سچ کی کوئی جگہ نہیں ہے، آپ نے وہاں سچ بول دیا۔ آپ نے حاکم وقت سے دوستی لگائی، اور آپ نے حاکم وقت کے دربار میں اپنی جگہ بنا لی، اور آپ نے حاکم وقت کو گمراہ نہیں ہونے دیا۔ یہ آپ کی سری غلطی ہے۔ کیونکہ تاریخ بتاتی ہے کہ اکبر بادشاہ جیسے بادشاہ کے دربار سے بھی جب علماء حق نے دوری اختیار کی اور جانا چھوڑ دیا، تو بازاری، ڈھونگیے اور فراڈیے لوگوں نے اکبر بادشاہ کے دربار میں جگہ بنا لی، اور آخر کار اسے فقہی مسئلوں کے اندر پھنساتے اتنا دور کر دیا کہ یہاں تک تاریخ میں آیا کہ اس نے آخر میں قرآن کا بھی انکار کر دیا کہ میں نہیں مانتا اس کو۔ تو یہ جو فساد کا دروازہ تھا آپ نے بند کر دیا۔ یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی آپ نے، اس کے لیے تو آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کی ایک اور غلطی یہ ہے کہ آپ اس قوم کی اصلاح کرنے نکل پڑے ہیں مولانا صاحب جو اپنی اصلاح خود نہیں چاہتی۔ آپ اس قوم کی حالت بدلنے نکل پڑے ہیں جو اپنی حالت کو خود نہیں بدلنا چاہتے۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کی جو آپ نے ہمیں جھوٹا اور دھوکے باز کہہ دیا، کیونکہ ہم تو جھوٹے اور دھوکے باز ہیں ہی نہیں۔ رمضان آتے ہی یہ جو 400 روپے کلو سیب اور 250 روپے کلو نیمبو ہوا ہے، یہ تو جائز ہے، یہ تو جائز ہے۔ ہم تو اتنے ایماندار ہیں کہ شاید ہم بھول رہے ہیں کہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ فیکٹریاں بھی پکڑی گئی تھی جو بچوں کے دودھ پہ سے ایکسپائر ڈیٹ مٹا کے نئی ایکسپائر ڈیٹ لگا دیتے ہیں۔ مولانا صاحب ہم تو اتنے ایماندار ہیں، ہم کہاں سے دھوکے باز ہو گئے؟ آپ کی ایک اور بہت بڑی غلطی کہ آپ نے طوائفوں کے اڈوں پہ جانا شروع کر دیا، ان بیچاریوں کو دین سکھانا شروع کر دیا، اللہ کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ بالآخر اس میں بہت ساری توبہ تائب ہو گئی مولانا صاحب۔ وہ آپ نے اڈے ہی بند کروا دیے، اور ان بچیوں کے گھر بسا دیے، ان کے خرچے اٹھا لیے۔ یہ تو بہت بڑی غلطی ہے، کیونکہ دوسری طرف میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے والے بھی ہم ہی تھے۔ میرا جسم، دوسری طرف تو یہ فضا چلائی جا رہی تھی کہ میرا جسم اور میری مرضی کے نام سے قوم کو گمراہ کیا جائے، اور ان بیٹیوں کے سروں سے بھی روپٹے چھین لیے جائیں جن کے سروں پہ روپٹے رہتے ہیں، جن کے چہروں کو آج تک نہیں دیکھا، ان کے چہروں کے نقاب اٹھا کے ان کو سڑکوں پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ مولانا صاحب یہ تو آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ ایک اور غلطی، آپ نے ٹی وی کے سٹار، سپر ہیروز پہ محنت کر دی۔ ابھی تو انہیں ہمارے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا کرنا تھا، ابھی تو انہیں ہماری نسلوں کو تباہ کرنا تھا۔ آپ نے کیا کر دیا؟ آپ نے ان کو گلے لگا لیا، ان سے محبت اتنی کی کہ انہوں نے آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں آ کے انہوں نے یہ فیلڈ ہی چھوڑ دی۔ بے شمار ٹی وی سٹارز بدل گئے۔ اب ہم نے جو تماشا دیکھنا تھا، اپنی نسلوں کو گمراہ ہوتا ہوا دیکھتے، وہ تماشے کی اپورچونٹی آپ نے ہم سے چھین لی، اور وہ بہت سارے سٹار راہ راست پہ آ گئے۔ آپ نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ آپ کی ایک اور بہت بڑی غلطی یاد آئی، ایک اور بہت بڑی غلطی۔ جنید جمشید، اس کے لیے 6 گھنٹے اس کے کانسرٹ کے باہر آپ گاڑی میں رات کو بیٹھ کے انتظار کرتے تھے، اور جب وہ اسٹیج سے آتا تھا تو 3-4 بجے آپ اس کو پیار سے مسجد لے کے جاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتے تھے، اس سے گپے لگا دیتے۔ آپ کی محبت نے اس کی وہ فیلڈ چھڑوا دی، اور اس کو ایک سنگر سے، ناچ گانے کی دنیا سے نکال کے آپ نے نعت خواں بنا دیا، اور دنیا کو یہ ایک رول ماڈل نظر آیا کہ یار اسلام ایسا بھی ہے، اتنا خوبصورت بھی ہے۔ جنید جمشید ایک آئیڈیل بن کے باہر آ گیا۔ یہ آپ نے کیا کر دیا؟ بہت بڑی غلطی کر دی مولانا صاحب، بہت بڑی غلطی کر گیا۔ آپ کی عالمی انٹرنیشنل غلطی مولانا صاحب،
کینیڈا سمیت دنیا کے ان پلیٹ فارمز پہ آپ پہنچ گئے جہاں عام آدمی کی رسائی ہی نہیں ہے، اور وہاں سے کھڑے ہو کے آپ نے ساری دنیا کو دین کا، اسلام کا سچا پیغام سنا دیا۔ ہے دوسری طرف تو مولانا صاحب ہمارے ہاں ملک میں آگ لگائی جا رہی تھی، دنیا کو بتایا جا رہا تھا کہ یہ داڑھی والے دہشت گرد ہوتے ہیں، یہ تو ٹیررسٹ ہوتے ہیں، یہ تو ایسے ہوتے ہیں، ان سے تو دور رہو۔ اور یہ آپ نے کیا کر دیا کہ سارے انٹرنیشنل میڈیا نے آپ کی ان ویڈیوز کو کوریج دے دی، یوٹیوب بھر گیا اور دنیا کو اسلام کا صحیح چہرہ نظر آنے لگا۔ بہت بڑی غلطی کر دی مولانا صاحب، بہت بڑی غلطی کر دی۔ آپ کی ایک اور بڑی غلطی جس سے بہت ساری دکانیں بند ہو گئیں، آپ نے کیا کیا؟ محبت کے پیغام کے نام کے پیچھے آپ نے شیعوں کو گلے لگا لیا، اہل تشیع حضرات کو، آپ نے بریلویوں کو گلے لگا لیا، آپ نے اہل سنت، سنی، اہل حدیث سب کو جا کے گلے لگا لیا۔ مولانا صاحب سالوں سے، صدیوں سے ہمارے ذہنوں میں یہ نفرت بھری گئی تھی، اتنی محنت سے ہمیں نفرت کی آگ میں جھلسا دیا گیا تھا اور ہمیں یہ بات سمجھا دی گئی تھی کہ شیعہ کے گھر کا کھانا نہیں کھانا، بریلوی کے پیچھے نماز مت پڑھنا، وہ مسلمان نہیں، وہ بدعتی ہے۔ آپ نے تو سارے فلسفے ہی توڑ دیے مولانا صاحب، اور اسی کو بنیاد بنا کے ٹیلی ویژن پہ بہت سارے پروگرام کیے جاتے تھے جن کے اندر علماء کو آپس میں اختلاف کی بنیاد پر، کبھی چھپکلی کو مارنے کی بات کے اوپر گھنٹوں پروگرام کو چلا کے لڑوا کے ریٹنگز لی جاتی تھی۔ مولانا صاحب وہ تو سارے پروگرام ہی بند ہو گئے کیونکہ آپ نے جا کے بڑوں کو گلے لگا لیا، تو نیچے چھوٹے کیا لڑیں گے؟ یہ تو بہت بڑی غلطی کر دی مولانا صاحب۔ آپ نے ہمیں دھوکے باز اور جھوٹا کہا کیسے؟ ہم تو بھول گئے کہ ہم تو اتنے ایماندار ہیں کہ اقرار الحسن جیسا آدمی وہ گلا پھاڑ کے سارے ملک کو بتا رہا ہے اور ویڈیوز دکھا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے جو دودھ تم پی رہے ہو اس کے اندر کتنے کیمیکلز ملائے جاتے ہیں، چوہوں کے گوشت کے سموسے کھلائے جاتے ہیں اور ہڈیوں کے تیل بنا کے تمہاری مارکیٹوں کے اندر بیچا جاتا ہے، اور ہم تو اتنے ایماندار ہیں کہ نوکری دینے کے بہانے 60 سال کے، یہ نہیں پروگرامز کا میں ریفرنس دے رہا ہوں، 60 سال کے بڈھے جوان بچیوں کی عزتوں سے کھیلنے کے ارادے رکھتے ہیں۔ آپ نے ہمیں دھوکے باز کہا کیسے؟ ہم تو اتنے ایماندار ہیں، ہم تو اتنے ایماندار ہیں۔ کفن چوری قبروں سے ہم تھوڑی کرتے ہیں، قبروں سے پورے مردے غائب ہم تھوڑی کرتے ہیں، ہم تو بہت پارساں ہیں، دودھ دھلے ہیں۔ اور ہاں مولانا صاحب، جب کورونا آیا، یہ کورونا کا مسئلہ آیا تو بہت بڑی عوام، اس میں کوئی شک نہیں، مدد کے لیے کودی، مگر ماسک غائب ہو گئے، منہ پہ لگانے والے ماسک مہنگے ہو گئے۔ ایک ماسک 250 روپے کا ہم نے بیچا کیونکہ ہم بہت ایماندار ہیں اور ہم اتنے سمجھدار لوگ ہیں مولانا صاحب کہ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ کل قیامت آ رہی ہے تو خدا کی قسم آج ہم جائے نماز اور تسبیح کو مہنگا کر دیں گے کیونکہ ہم اتنے ایماندار ہیں۔ اور ہماری رپورٹنگ ایسی شفاف رپورٹنگ جو دائیں بائیں، اوپر نیچے، آگے پیچھے ہر طرف کی کلیئر تصویر دکھاتی ہے۔ جب سری دیوی مرتی ہے مولانا صاحب تو اسی دن ایک مسلمان ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے، لوگ مر جائے، بلڈنگیں ٹوٹ گئیں، جانیں چلی گئیں، بچے یتیم ہو گئے، مگر سری دیوی کا جنازہ جب دبئی سے اڑا تو کتنی دیر میں اس نے انڈیا میں لینڈ کیا، اور اس کی منٹ با منٹ جو ہم نے رپورٹنگ کی، ایسی شفاف رپورٹنگ، اور ہم نے وہاں کی ایک اتنی سی خبر نہیں چلائی کہ یہ حملہ ہو گیا ادھر، اور چلائی بھی تو یوں، اور گھنٹوں سری دیوی پہ پروگرام کیے، کیونکہ مولانا صاحب ہم تو اتنی دودھ دھلی رپورٹنگ کرتے ہیں، وہ تو انٹرنیشنل ایشو تھا۔ معافی تو آپ کو مانگنی چاہیے مولانا صاحب، کیونکہ
دراصل آپ ہمارے لیے بے عزت ہو گئے. آپ ہمارے لیے وہاں دعا کروانے چلے گئے, اس کیچڑ سے جس سے آپ کو اپنا دامن بچا کے نکل جانا چاہیے تھا, آپ غلطی سے وہاں چلے گئے. آپ نے ہمارے لیے دعائیں کروا دی. اصل میں مولانا صاحب, ہم آپ کو ڈیزرو ہی نہیں کرتے. آپ جیسے علماء کرام کو ہم ڈیزرو بالکل نہیں کرتے. اور میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں, آپ وعدہ کریں کہ آئندہ خدا را آپ ایسے کسی پروگرام میں دعا کروانے کے لیے, خدا را دعا کروانے کے لیے ایٹ لیسٹ آپ نہیں جائیں گے. کیونکہ مولانا صاحب, آپ اور آپ جیسے علماء کرام ہمارے سر کا تاج ہیں. ہمارے صبر کا بھی ایک پیمانہ ہے. ہمیں یہ برداشت نہیں ہے کہ ہماری وجہ سے آپ جیسے علماء کرام ذلتیں اٹھائیں اور معافیاں مانگیں. خدا را آپ آئندہ نہ جائیے گا, آئندہ نہ جائیے گا. یہی میری گزارش تھی کہ یہی آپ کی غلطی ہے کہ آپ نے ہمیں اتنی عزت دے دی شاید جس کے ہم حقدار نہیں تھے یا ہم ڈیزرو نہیں کرتے تھے. آخر میں جاتے جاتے ایک گزارش کروں گا کہ جن لوگوں کو ٹیلی ویژن پہ دعا کروانے کا بہت شوق ہے, ان کو میری گزارش ہے, ان کو میرا یہ سجیشن ہے کہ خدا را اگلی بار مولانا طارق جمیل صاحب جیسے غیر سیاسی انسان کو, غیر سیاسی عالم کو باللہ دوبارہ نہ بلائیے گا دعا کروانے کے لیے, بلکہ کسی ایسے عالم دین کو بلائیے گا جو عالم دین کے ساتھ ساتھ سیاست کے میدان میں بھی ہو اور آپ لوگوں کو ڈیل کرنا بھی اچھی طرح جانتے ہوں. تو ایک بہت معتبر عالم دین کا نام مجھے یاد آیا, جناب خادم حسین رضوی صاحب. اگلی بار دعا کے لیے انہیں بلائیے گا. شکریہ.